باقی مولانا نے جو ایک خواب بیان کیا ہے پشاور کے ایک عالم صاحب کا، کہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ اللہ جل شانہ نے عاصم جمیل کو بخش دیا، معاف کر دیا، تو اس کے اندر مولانا نے ایک جزئی ایک بیان کی، وہ یہ کہ وہ جو عالم صاحب ہیں دن کے اندر 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب یہ بات اتنی قابل بحث ہے، یہ بات اتنی چل رہی ہے فیس بک پر، یوٹیوب پر، ہر جگہ پر، کہ مولانا نے اتنا بڑی بات کر دی کہ ایک بندہ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے خود پڑھا فیس بک کے اوپر، وہ ایک سسٹم بنا رہے تھے، دکھا رہے تھے کہ اتنا اگر 1,00,000 مرتبہ بنایا جائے تو 1,00,000 سیکنڈ بھی نہیں بنتے 24 گھنٹے کے اندر، 1,00,000 سیکنڈ۔ تو یہ بات خلاف عقل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ جس طرح چاہیں کسی کو توفیق دیں تو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت کر رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہی ہوگا، چاہے چھوٹی مسجد کا رہنے والا ہے یا بڑی مسجد کا رہنے والا ہے، جہاں کا بھی ہے۔ اب جو بندہ اتنا اللہ والا ہے کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت ہو رہی ہے، تو اللہ کے حضور نے بتایا کہ عاصم جمیل کی بخشش ہو گئی، اللہ نے عاصم جمیل کو معاف کر دیا۔ تو یہ بات سب سے پہلے سمجھیں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بناتے ہیں، جس کو اپنا نبی بناتے ہیں تو چنتے ہیں، ولایت کے لیے بھی اللہ چنتے ہیں، نبوت کے لیے بھی چنتے ہیں۔ تو نبیوں کے لیے معجزہ ہے، معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل کے خلاف ہو، ظاہری طور پر سمجھ نہ آئے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب یہ چیز تو عقل کے خلاف ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے جو حضور نے کیا، اللہ نے ان کو کر کے دکھایا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنویں میں اپنا تھوک مبارک ڈالتے ہیں، لعاب ڈالتے ہیں، تو وہ کنواں اچھلنے لگتا ہے، باہر آ جاتا ہے پانی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بکری کے اوپر ہاتھ پھیر دیں تو بکری کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ اب یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات کی باتیں ہیں، حضور کے معجزے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے معجزے عطا فرمائے۔ اب اسی طرح جو ولی ہے ان کے لیے کرامت ہے، کرامت بھی خلاف عقل ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو ہوا کے اندر چلا دیا، یہ خلاف عقل ہے، بندہ چل نہیں سکتا، لیکن بعض ایسے واقعات بھی موجود ہیں۔ تو اسی طرح جو ولایت ہے اس کے اندر اللہ نے کرامات کسی کو دی ہوتی ہیں۔ اب چھوٹے سے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کام لیتے ہیں۔ اب چھوٹا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اللہ اس میں بہت زیادہ کام لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑے سے ایک دو واقعات سناتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی رات کے اندر ایک قرآن مجید پورا ختم کرتے ہیں۔ اب اس سے جو بہت ایک مضبوط ترین واقعہ ہے وہ یہ ہے، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ امام صاحب نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اب عشاء کا وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اسی وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی۔ اب یہ کیسے سمجھ آتا ہے کہ سارا 40 سال ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹا؟ ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں پھر ایسی ہمت ان سے کام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کا واقعہ، یہ ایک کتاب ہے اصلاحی مواعظ، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ جو بھی ان کے شیخ تھے، تو فرماتے ہیں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ 1000 رکعت ایک رات میں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور 1000 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے، یعنی کہ 2000 رکعتیں ایک رات میں پڑھتے تھے۔ اب یہ ایسی باتیں ہیں جو خلاف عقل ہیں، لیکن اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں، اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو اس طرح اللہ ان سے کام لیتا ہے۔ اور دیکھیں، سب سے اہم بات وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں، مکہ سے چلے، مکہ سے چلتے ہوئے بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا۔ اب مختلف قسم کی چیزیں اللہ نے ان کو دکھائیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یہاں تک کہ 7 آسمانوں تک اللہ نے ان کو پہنچایا اور جنت کی زیارت کرائی اور مختلف قسم کے لوگ دکھائے۔ کوئی شراب پینے والا ہے، کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی بے عمل واعظ ہے، کتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں دکھائی گئیں کہ وہ لوگ بدعمالی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اب یہ کیا ہوا؟ صرف ایک رات کے اندر، صرف ایک رات کے اندر اللہ نے سارے آسمانوں کی سیر بھی کرائی،
جنت کی سیر کرائی اور مختلف قسم کی سیریں کرائی ہیں، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر بیت المقدس کے اندر سارے نبیوں کو نماز بھی پڑھائی۔ سارے نبی حضور کے پیچھے کھڑے ہیں اور حضور سارے نبیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا واقعہ اب یہ ہے، ابو جہل نے یہی حربہ اختیار کیا، صدیق اکبر کے پاس گیا، کہا کہ تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک رات کے اندر یہاں مکہ سے چلا بیت المقدس، پھر وہاں سے چلتے 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 میں سارے آسمانوں کو کراس کر گیا، یہاں سے اللہ سے ملاقات کی، کہ اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد پھر واپس آئے مکہ کے اندر۔ اب یہ بات ابو جہل کہہ رہا ہے، صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں، اگر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اب یہ ہے ایمان کہ اللہ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام لے لیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی طاقت ہے، کسی کو دے دیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اسی وجہ سے واقعہ معراج سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ایسا تھوڑا وقت دیتے ہیں لیکن اس کے اندر کام بہت لیتے ہیں۔ اب 1,00,000 درود شریف پڑھنا یہ ہم سے بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو ایک رات کے اندر اتنا 1000 رکعت بھی پڑھتے ہیں، اور دن ہو تو درود شریف 1,00,000 تک پڑھ سکتے ہیں۔